اللہ الرحمن الرحیم. جو باتیں جناب محمود خان تلوئی صاحب نے کی ہیں ہم سب ان کی تائید کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی لوگوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت ہے. اس وقت ہمارا سسٹم نہ صرف یہ کہ لوگوں کی جان اور مال اور ناموس کی حفاظت نہیں کر رہا بلکہ ان کی جانوں پر حملہ ور ہے, ان کے مال پر حملہ ور ہے, ان کی ناموس پر حملہ ور ہے. بالکل برعکس کام کر رہا ہے. جو ذمہ داری تھی وہ نہیں انجام دے رہے, لوگ اس کا الٹ انجام دے رہے ہیں. لہذا آئینی اور قانونی طور پر بھی یہ لوگ اہلیت کھو چکے ہیں ہم پر حکومت کریں. حکومت امانت ہے اللہ کی, اقتدار امانت ہے اللہ کا. آپ کا آئین جو یہ بھی آئین بچا ہوا ہے, جو متنازع آئین ہو چکا ہوا ہے, یہ آئین بھی ابھی بھی یہی کہتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے اقتدار ہے اللہ کا ہے اور آپ کے پاس امانت ہے. آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. خائن کبھی بھی اللہ کی امانت کا امین نہیں ہو سکتا. وہی اللہ جسے خان صاحب نے کہا, کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے. آپ ہر روز سارے انسانوں کا قتل کرتے ہیں تو آپ اس اقتدار کے اہل رہتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. لہٰذا یہ جو سسٹم ہم پر مسلط ہو گیا ہوا ہے یہ عوام کا اعتماد کھو بیٹھا ہوا ہے. یہ اللیجیٹیمیٹ انلیگل ہے اور ان کو حق نہیں ہے ہم پر حکومت کرنے کا اور پاکستان کے ہم پر حکومت کرنے کا. اور جتنا یہ دیر سے ان کو ہٹایا جائے گا اتنی زیادہ نقصان ہوگا. لوگوں کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے حساس علاقے وہ بہت ہی ڈسٹرب ہو چکے ہیں. کشمیر ہے, آپ کے سامنے صورتحال ہے. بلوچستان ہے, خون بہہ رہا ہے, رس رہا ہے خون وہاں پر, اور بات ہی کوئی نہیں کرتا کسی کے ساتھ, مشورہ ہی نہیں کرتے. یہ عقل کل ہیں. ہارڈ سٹیٹ یعنی اپنے عوام کے اوپر سختی کرنا, ظلم ڈھانا, یہ ہارڈ سٹیٹ ہے. سر پر گولی مارنا. جتنے بھی ہمارے لوگ جوان قتل ہوئے ہیں سب کے سروں پر گولیاں لگی ہیں. تو یہ کس طرح سے چلائیں گے آپ؟ آپ کو بندوں کو مارنے کا بہت شوق ہے تو ایک دن آئے گا کہ پھر آپ کو پاکستان میں رہنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. قاتلوں کو, ظالموں کو, نالائق لوگوں کو, نااہل لوگوں کو جو ہم پر مسلط ہے, عوام کی مرضی کے خلاف, پاکستان کے آئین کے خلاف مسلط ہے. جس کرسی پر بیٹھتے ہیں یہ غصب کی کرسی ہے, انلیگل, انلیجیٹیمیٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا اس وقت آپ دیکھ رہے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. کب تک یہ سلسلہ آپ چلائیں گے؟ کب تک لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے؟ کب تک یہ ہم اپنے بچوں کا خون پائیں گے؟ ہم کیوں نہیں بیٹھتے, کیوں نہیں بات کرتے؟ جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم کشمیر جانا چاہتے تھے, بات کرنا چاہتے تھے, ہم بلوچستان جانا چاہتے ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمانوں کو تو کہا گیا کہ وہ شاور فی الامر, مشورہ کرو آپس میں, مشاورت کے ساتھ مسائل کو حل کرو. آپ سے حل نہیں ہو رہے نا, حالات بدتر ہو رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ اقتصادی حالات بدتر, امن و امان کے حالات بدتر, سیاسی حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کب تک چلائیں گے؟ یہ پاکستان کو کھائی میں پھینک رہے ہیں آپ. یہ نکلے گی بھی نہیں, پھر کوئی بھی نہیں باہر نکال سکے گا اس کو. اس لیے پاکستان کے عوام کی, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں, اس ظلم کے آگے کھڑے ہوں. یہ ظلم ریت کی دیوار ثابت ہوگا اگر آپ کھڑے ہوں گے تو. کب کھڑے ہوں؟ جتنا زیادہ دیر سے کھڑے ہوں گے اتنا زیادہ قربانی اور زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا جلدی حالات بہتر ہوں گے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. بے گناہوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا آپ نے, ملک کے جوان بچوں کو جیل میں ڈالا ہوا آپ نے. آپ نے کہا آپ یہ لکھ کے دے دو کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم باہر آ جاؤ گے. انہوں نے نہیں لکھ کے دیا اور ہمارا سلام ہے ان کو, ان کی استقامت کو. جوان مرد ہیں وہ لوگ. ہزاروں بچے آپ نے اس قوم کے بیٹے, اس وطن کے بیٹے آپ نے جیل میں بند کیے ہوئے. اور پھر مسنگ پرسن تم نے اٹھائے ہوئے, جن کی مائیں, بچے, بہنیں گھر انتظار کر رہی ہیں. بعض کی مائیں مر گئی ہیں انتظار کرتے کرتے. یہ ایک المیہ ہے, درد ہے. یہ ایک ایسا گہرا گاؤ ہے, ایسا ریاست کو لگا ہوا ہے کہ یہ گاؤ بھر نہیں رہا, دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے, آپ کی جن پر پیکا ایکٹ لگا ہوا ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس وطن کے لیے آواز اٹھائیں. نہیں تو جیسے محمود خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے خیال میں جب یونائٹڈ نیشن کا ادارہ بن رہا تھا اس وقت 66 ملک تھے, 66 صاحب کہہ رہے تھے. ابھی کتنے ہیں؟ 210. یہ ملک ٹوٹے ہی ہے نا, بنے ہیں نا. کیا پاکستان نہیں ٹوٹا ہے؟ کیوں ٹوٹا ہے؟ عدل و انصاف نہیں تھا, ظلم تھا, زیادتی تھی. 1970 میں الیکشن ہوتا ہے دسمبر میں. جب تک پاکستان ٹوٹتا نہیں ہے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں ہوتا ہے. عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, پاکستان ٹوٹ گیا. وہ اللہ کبھی نہیں ٹوٹتا.
اور کسی کو سزا ملی ہے پاکستان توڑنے کی؟ کسی کو افسوس ہے پاکستان ٹوٹنے کا؟ ابھی 16-17 دسمبر آیا، کوئی شوق منایا گیا ہے، افسوس کیا گیا ہے، کوئی گفتگو ہوئی ہے، کوئی ڈائلاگ ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ باقی ماندہ پاکستان بھی، اس کا بھی وجود سخت خطرے میں ہے۔ بہرحال ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے جو لوگ بلوچستان میں مارے گئے ہیں، ماؤں کے بچے مارے گئے ہیں، یہ ساتھی، یہ لوگ جن کو مدد نہیں کی گئی ہے، واقعا یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل بخشودنی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، محمد خان صاحب نے، علامہ صاحب نے جن معاملات اور جن مسائل کا ذکر کیا، میرے خیال میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ کوئی ایسی بات بچی نہیں کہ جس کا میں تذکرہ کروں، لیکن چند ایک گزارشات ہیں، کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور۔ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ممالک ہوں، چاہے وہ ریاست جمہوری انداز میں چلانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی کنگڈم ہو، ان ممالک کے چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جو اس کو ایک ملک کہلانے کے قابل سمجھتے ہیں، جہاں پہ ایک دستور ہو اور دستور کو جو ہے فالو بھی کیا جائے، اس کا احترام بھی کیا جائے، جہاں پہ سیاست ہو، چاہے وہ حزب اقتدار کی سیاست ہو، چاہے حزب اختلاف کی سیاست ہو، اس میں برداشت کی گنجائش ہونی چاہیے۔ جہاں پہ عدالتیں ہوں جن سے انصاف ملے بھی اور انصاف کی توقع بھی کی جائے اور انصاف کی امید بھی کی جائے، جہاں پہ صحافت ہو، جہاں پر صحافیوں کو اپنا قلم استعمال کرنے کی آزادانہ، ان کو آزاد کیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے قلم کا، اپنی قلم کی سیاہی کا اور اپنی اظہار رائے، نہ کہ وہ خود اپنی اظہار رائے کریں بلکہ چاہے وہ حکومت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کا نقطہ نظر اپنے قلم کے ذریعے سے یا اپنی کیمرے کی آنکھ کے ذریعے سے جو عوام تک پہنچائیں۔ لیکن یہ بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں پر سیاست بکاؤ بن گئی ہے۔ یہاں پر ایوانوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو عوام کی حمایت نہیں بلکہ گٹڑیوں میں بھرے ہوئے نوٹوں کی گڈیوں کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر صحافت پیکا قانون کے تحت ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ آج کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹیاں اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتی؟ یہ تو اسلام آباد کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ساڑی گلی بھی آؤ تو دیکھو بلوچستان میں کیا صورت حال ہے۔ عدالتیں سے انصاف کی توقع نہ کسی عام شہری کو ہے، نہ ہی کسی پولیٹیشین کو ہے۔ آج کل ججوں کی جو بندر باٹ ہو رہی ہے، جس طرح ریوڑیاں بانٹی جاتی ہیں ٹھیلوں پہ، اس طرح باقاعدہ ججوں کی تعیناتی کی جو ہے وہ ریوڑیوں کی طرح جو بانٹی جا رہی ہے۔ ملک اور کہ کیا صورت حال ہے، بلوچستان کی کیا صورت حال ہے۔ زیارت کے واقعات کا ذکر خان صاحب نے کیا، ہنہ کے واقعے کا ذکر خان صاحب نے، علامہ صاحب نے کیا، کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا۔ ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، موجودہ دور حکومت جو موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے،
اس میں ان میں کمی آنے کی بجائے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کمی تب آتی ان میں جب کوئی ان میں دلچسپی دکھاتا, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی سیریسنس کا مظاہرہ کیا جاتا. یہاں پر تو ہر کوئی, چاہے وہ ایوان میں بیٹھا ہو, چاہے وہ حکومت کی نمائندگی کسی پریس کلب میں آ کے کرتا ہے, کسی جلسے میں آ کے کرتا ہے, وہ دھمکیوں کے بغیر تو کوئی اس کے منہ سے کوئی الفاظ ہی نہیں نکلتے. اور انہی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بلوچستان پورے کا پورا بلوچستان جو ہے نو گو ایریا ہو گیا ہے, جہاں پہ نہ کوئی سیاسی کارکن جا سکتا ہے, جہاں پر سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, جہاں پر جلسہ جلوس کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, جہاں پر سیمینار کرنے کی کوئی اجازت آپ کو نہیں دی جاتی. جب یہی دکھڑا لے کے ہم اسلام آباد یا لاہور میں آتے ہیں اور یہی باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے, چبھتی ہیں ہماری یہ باتیں. تو آپ اندازہ کریں جب ہماری باتیں ان کو چبھتی ہیں, ان کی گولیوں کا کیا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے بچوں کے سینوں پہ, ان کی کھوپڑیوں پہ جو گولیاں ماری جاتی ہیں, ان کا درد کیا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا؟ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا بلوچستان میں کہ کسی ایک علاقے میں جو جھگڑے نہیں ہو رہے. کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا کہ لوگوں کو جو اٹھایا نہیں جاتا, پولیٹیکل لوگوں کو جو ہے پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. اگر ریاست واقعتاً بلوچستان کے مسئلے کو, کشمیر کے مسئلے کو اور ملک کے مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرے, نہ تو اس کو اگر اس طرح چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں. کب تک چلائیں گے؟ پھر یہ چلے گا نہیں. اس کو گھسیٹتے رہیں آپ, اور گھسیٹتے گھسیٹتے جو ہے نا پتھر بھی گھس جاتا ہے, ہم تو انسان ہیں, لوہا بھی گھس جاتا ہے, ہماری ہڈیاں جو ہے لوہے کی بنی ہوئی نہیں ہیں. عمران خان, مارنگ بلوچ, علی وزیر, ایمان مزاری, کئی کو 17 سال سزا, کسی کو 25 سال سزا, کسی کو 10 سال سزا. کسی بھی ملک میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ آئین توڑنا ہے, ملک توڑنا ہے. مجھے کسی ایک شخص کا آپ نام لے کے بتائیں, چاہے وہ باوردی ہو بے وردی ہو, جس نے آئین کی خلاف ورزی کی ہو, اسے ایک دن کی, میں 25 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک دن کی اس کو سزا ملی ہے. جن لوگوں نے ملک توڑا ان میں سے کسی ایک کو سزا ہوئی ہے؟ عمران خان نے ملک توڑا, مہرنگ نے ملک توڑا, آئین توڑا, ایمان مزاری نے, انہوں نے تو آپ کی بنائے ہوئے آئین اور اس کے تحت چلنے والے قانون اور اس قانون کے ماتحت ان عدالتوں میں اپنی فریادیں لائے ہیں. مہرنگ بھی تو وہی فریاد لے کے آپ کے پاس آئی تھی, لیکن اس کی پاداش میں ان کو جو ہے سزائیں ملتی ہیں, لیکن جنہوں نے ملک توڑا ان کا کچھ نہیں. کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے ایک وزیر کو برطرف کیا گیا ہے. مجھے اس وزیر سے کوئی ہمدردی نہیں, لیکن وجہ کیا تھی؟ اس نے صرف وزیر اعلیٰ کی جو ہے ہاں میں ہاں نہیں بھری, ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا تھا کیبنٹ میں اس نے, اور اس کے اور دندے ہوں گے مجھے اس کا پتہ نہیں, وہ ان کی آپس کی بات ہے, اندر کی بات ہے ان کی. لیکن اس بنیاد پر اس کو برطرف کیا گیا کہ اس نے کیوں کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کی ہاں میں ہاں نہیں بھری. لیکن کسی ایک تحصیلدار کو معطل نہیں کیا جاتا جب 42 لوگوں کی لاشیں زیارت سے لائی جاتی. کسی ایک وزیر کی ناک تک جو ہے نہیں کٹتی. اس بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مسنگ بھی ہوتے ہیں اور روزانہ کی طور پر جو ہے لوگوں کی جو ہے لاشیں گرائی جاتی ہیں. لیکن ایک نافرمانی پہ
उस वज़ीर को फ़र्क किया जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला को तो मुझे पता नहीं, जो शायद सुना है साउथ अफ्रीका या कनाडा गया कोई, जी न्यूयॉर्क गया कोई एसएचओ ढूंढने के लिए कि उसको वहाँ से कोई एसएचओ मिले वो हमारी जो है मरम्मत करे। तो शायद हमारे अपने एसएचओ इतने काबिल नहीं, वो गया है वहाँ से, लेकिन इतने बड़े वाक़यात होने के बावजूद वो धरने पे बैठे हुए लोग हैं, उनकी तरफ वो जाता नहीं है, घर संभाला नहीं जाता उनसे। इतनी नाइली और नाइलायक की उनकी जो रगों में भरी हुई है, उनसे अपना घर संभाला नहीं जाता। वो बैनुल अक़वामी मामलात को हल करने के लिए गए। ये मेरे ख्याल में उन कौमों की भी बदनसीबी है जिन्होंने ऐसे लोगों को जो है अपना मुंसफ मुंतखब किया हुआ है। उनसे कोई पूछे, उनको बोले पहले जाके अपना घर संभालो। तो जब तक के बलूचिस्तान और कश्मीर या मुल्क के उन इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे, जब तक कि सियासी डायलॉग का आगाज़ नहीं किया जाता। मैं ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान का मसला जो है ना इन मसलों के हल से फ़ौरन हल हो जाएगा, नहीं। एक गम और गुस्सा, एक नफ़रत को अगर कम करनी है तो मिसिंग पर्सनस की वापसी, तमाम मिसिंग पर्सन की वापसी लाजमी है। अगर वो ज़िंदा हैं तो उनको वापस लाया जाए, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है अपनी अदालतों में उनको पेश किया जाए, अगर उनको मार दिया गया है उनके वर्साओं को इतला दें, और इन तमाम असीरान को इमरान खान, अली वज़ीर, मारंग बलोच और उनके जो BYC के जो रहनुमा हैं वो, ईमान मज़ारी और PTI की तमाम क़यादत को बिला किसी ताख़ीर के उनको रिहा किया जाए, फिर बैठ के इस मसले का हल हम आपको समझाएंगे। बड़ी मेहरबानी। जो कश्मीर बलूचिस्तान पे बातें की उनसे इत्फाक किए हुए सिर्फ मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा कि हमारी दाखिली और ख़ारजी पॉलिसी रीजनल गलत है, जिसके नतीजे में जो भी अंदरूनी तज़ादात हैं या पब्लिक मूवमेंट्स हैं, उन सब को किसी न किसी मुल्क के, कभी कहते हैं कि ज्यूइश, कभी कहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर से, और दूसरों के खाते में डालते हुए और बंदूक के ज़ोर पे काम चलाया जा रहा है। दूसरा, इंटरनल पॉलिटिक्स पे पाबंदी है, जमहूरी सियासत और इलेक्शंस में हिस्सा लेना वो भी सिलेक्टिव है, और जाली इलेक्शंस के ज़रिए जो सिस्टम हाइब्रिड बनाया है वो भी कोलैप्स कर चुका है इकनॉमिक वाइज। तो सिवाय एक इंडिकेटर के बाकी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, और इंडस्ट्रियल और ट्रेड दोनों कम हैं। एक इंडिकेटर था वो है रेमिटेंसेस का, जो 41 USD पे आया है, लेकिन उस पर ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्स कंडीशन की वजह से नॉर्मल एक लेबर जाती है, दूसरे जो इधर से माइग्रेट हुए हैं उनकी वजह से ये टेम्पररी कुछ सालों के लिए है। दूसरा, ईरान वॉर आई तो पोर्ट कराची का चला, उधर से कमाई हुई जो कुछ महीने गैर मामूली हुई। तो ये आर्जी चीज़ें मुल्क को नहीं चलाएंगी, और ये इकनॉमिक इंडिकेटर सारे अगेंस्ट मुल्क के हैं। और उसका हल क्या तलाश किया है? कोई ना कोई नया नैरेटिव दे देते हैं। पहले दिया गया CPEC गेम चेंजर, फिर क्या कहा गया कि उड़ान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और दूसरी आएंगी, और तीसरा कहा गया कि SIFC जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएगी। रोज़ नए नैरेटिव लाते हैं, लेकिन इनसे किसी से भी इकनॉमिक ना स्टेबिलिटी आ सकी है, ना ही अपनी
اس کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکی ہے. صرف اونرشپ ٹائٹل چینج ہوا ہے, جو گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف بلوچستان یا کے پی کی چیزیں ہیں, وہ کمپنی سرکار کے نام پہ اونرشپ چینج ہو رہی ہے, لیکن فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو ایسے حالات میں نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, نہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے, نہ صرف اتنی لیکن اندر لوگ ناراض یہاں تک ہیں کہ کشمیر جو 78 سال سے ہمارا ایک نیریٹو تھا پاکستان کا, وہ سارا ڈبو دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کشمیر کیس بھی کو بھی نقصان پہنچانے میں اس حکومت کا ہاتھ ہے. تو پھر کس چیز کی بات, اور اس کے بدلے میں ابھی جو تازہ قدم اٹھایا گیا ہے, ایک جبری آئین میں تبدیلیاں, جو ہاتھ اٹھا کے, جوتے مار کے یا پیسے دے کے جو چیزیں کرائی گئیں 2 آئینی ترمیمیں 26ویں 27ویں, ان سے کیا نکلا؟ یہ صحافت پیکا کی, یہ کینگرو صحافت, اس سے کیا نکلے گا؟ کینگرو کوٹس, اس سے لانا کیا چاہیں. اور یہ کینگرو پارلیمنٹ جو 8 فروری کو 2024 کو لائے ہیں, ان سے کون سا نظام لائے ہیں؟ تو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا. اور دوسرا, آئین کو بائی پاس کر کے پہلے پریزیڈنٹ نے کینالز کی اناؤنسمنٹ کی, اب نیشنل اکنامک کونسل کے معرفت جو اس کے جو ہے گولیاں مار کے, کیا یہ حل ہے؟ دیکھیں, گولیاں مارنا, تشدد کرنا, جبر کرنا, لاٹھی گولی کی سرکار کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے. تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ بات جو اتنی معززین نے اور سارے صوبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپ کو دے رہے ہیں, سب سے پہلے آپ جس طرح اس نے بلاول نے بھی کہا, میں انڈورس کرتا ہوں اس کو, کہ ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں, ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں. کشمیر کا ایشو آیا ہے, کشمیر میں وہ کہتا ہے راولہ کوٹ کے کشمیری ہی نہیں ہے. یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان کو پیسیفائی کرتا, وہ جلتی پر دیا جلا تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. تو ایک یہ کریں. دوسرا, ہمارے فارن منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے, یہ جس انداز سے ان کا نام آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, پہلے تو جب ڈان لیگ آئی تھی تو آپ نے ایک منسٹر کو جو ہے قربان کر کے تو نظام چلتے رہے تھے. محترم نواز شریف صاحب کی کابینہ چلتی رہی. اب کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ اور پھر جہاں تک تعلق ہے یہ ہمارے دبنگ قسم کے انٹیریئر منسٹر کا, جو کچھ ملک میں حالات ہو رہے ہیں یہاں, جیسے کہا گیا کہ ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہو تو مہذب ملکوں میں ریلوے منسٹر ریزائن کرتا ہے, اس کو بھی فوراً مستعفی ہونا چاہیے یا ڈسمس کرنا چاہیے. کم از کم کچھ تو لوگوں کی اشکشوئی ہو کہ واقعی یہ حکومت سنجیدگی سے عوامی مسائل کو اور معاملات کو یہ دیکھنا چاہتی ہے, آگے چاہتی ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے, اچکزئی صاحب نے بارہا جا کے ان کے پرائم منسٹر, ہم مانتے نہیں ہیں فارم 47 کا ہے, لیکن باہر کیف نیگوسیشن سے بھی ہم نے تو بار ہاتھ بھیجا ہے. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دو تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے جس سے بتانی ہے بھائی آپ پوچھ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے, لیکن خدا را جب وہ ملک نہیں چلا سک رہے ہیں تو پھر آئیے ہوش کے ناخن لیں, ہم مل کر بیٹھیں اور پاکستان باقی کو بچائیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے سے, عدلیہ کو آزاد کرنے سے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے, شفاف الیکشن سے, یہی آپ کی وفاق کا حل ہے. اور جب تک آپ یہ پولیٹیکل یہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے. ارے بابا سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے دو, اسی طرح قومیت آپ کی بڑھے گی, اسی طرح آپ کا جو ہے ایک وفاق کا جو ہے آپس میں ہوموجینٹی آئے گی. وفاق چلتی ہی اسی طرح ہے جب آپ مختلف الآراء خیالات کو جو ہے مشتہر ہونے دیتے ہیں, تو تب ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور میل ملاپ سے جو ہے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اختلاف رائے آپ کا جو حق ہے, آپ پر پیکا پر فوراً جو ہے یہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یا ان کو جو ہے
جہاں بھی ان کو پابا سلاسل کر کیا ہوا ہے ان کی فوراً مخلصی ہو. پیکا کے یہ ڈریکونین ایکٹس ہمیں نامنظور ہیں. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو آئین کا جو منتہا ہے اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے تب تک ملک پر یہی کالے بادل چھائے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. پاکستان اٹھا کے والے ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے سیاسی جو پاکستان میں صورتحال ہے اس کے حوالے سے تو سب نے بات کی ہے. بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، کے پی میں اور سارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے، اب اس کا ایک بہت ہی جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے امپیکٹ ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان میں سٹیک ہولڈر ہیں وہ پاکستان کے عوام. 25 کروڑ عوام کا آلریڈی اس وقت 4.5 سال گزرنے کے بعد جو معیشت کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، یعنی کہ 4.5 سال پہلے جہاں پاکستانی کھڑا تھا، آج ایک پاکستانی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا، ہاتھ اٹھا سکتا کہ میں کوئی مڈل کلاس ہوں، کوئی عورت ہو، کوئی بزنس مین ہوں، کہ میں آج 4.5 سال پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے میری معیشت کے حوالے سے. ایک شخص نہیں کہہ سکتا، اور یہ چیلنج میں دیتا ہوں حکومت کو. جہاں جس ملک میں معیشت کی حالت اتنی تباہ کن ہو چکی ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے 60 سال کی لوسٹ لیول، 60 سال ریکارڈ بھی کیسے توڑیں کہ 60 سال پیچھے چلے جائے تو آپ کو اتنی کم انویسٹمنٹ نہیں نظر آئے گی. آپ ایکسپورٹ دیکھیں 4 سال پہلے $32 بلین پر کلوز کیا، اب 30 بلین 4 سال کے بعد، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 3 سال میں 60 بلین کر دیں گے. بھائی پہلے 4 سال کا تو حساب دے دو کہ 32 سے 30 آئے کیسے تھے. بے روزگاری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، تاریخ میں. غربت 45% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے، 45%. مہنگائی پچھلے 4 سال میں 80% بڑھی ہے، 80%، یعنی کہ ایوریج اگر کریں اینول تو آپ کی 20% ہوتی ہے. گروتھ پچھلے 4 سال کی پاکستان کے کوئی 4 سال اٹھا لیں سب سے بس. ابھی یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پھر ادھر سے پنگا لے لیا بلوچستان میں، ادھر سے آپ نے آزاد کشمیر میں، کے پی میں حالات آپ کے خراب تھے، افغانستان سے وہاں بارڈر ڈسپیوٹ چل رہا ہے، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. ابھی کوئی انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ SIFC بنے ہوئے بھی 3 سال ہو چکے، آپ 2 اور SIFC بنا لیں، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. امریکہ کے ساتھ تعلقات زبردست ہو گئے، زبردست ہو گئے. جتنی دفعہ تعریفیں پاکستان کی امریکی صدر نے کی ہیں آج تک میرا خیال ہے 80 سال میں نہیں ہوئی تھی. نتیجہ کیا ہے؟ ٹیرف کا وقت ہے تو انڈیا کو زیادہ فیوریبل ٹیرف دے دیا اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. وہاں سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. یہاں سے ایکسپورٹ برے طریقے سے گر گئی امریکہ کے لیے، ہم نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. کیونکہ ہمارا جو لیڈرشپ ہے ٹاپ، صرف ان کو چاہیے کہ جی ان کی لیجیٹمیسی قائم ہو جائے بس. 25 کروڑ عوام کے لیے یہ جو کچھ ابھی بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کے پی میں ہو رہا ہے، اور جو دوسرے جو فیصلے ہیں، بجٹ جو ہے، اس کے نتیجے میں یہ جو سال ہے اس میں مزید غربت بڑھے گی، اس میں مزید بے روزگاری بڑھے گی، اس میں مزید مہنگائی ہوگی، اس میں گروتھ کا اور برا حال ہوگا. کوشچن جو لوگ یہاں پوچھتے ہیں بالکل صحیح پوچھتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں 4.25 سال آپ کو مل گئے ہیں تو ہندوستان ہمارے سے اتنا آگے کیوں ہے؟ ویتنام ہمارے سے اتنا آگے کیوں نکل گیا؟ بنگلہ دیش ہمارے سے کیوں ہے؟ لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے، آپ سب کے لیے لیجیٹیمیٹ کوشچن ہے کہ بھائی آپ اتنے نہ کم میں ہیں کہ آپ پیچھے گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر سال گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کہاں ویتنام تھا، کہاں پاکستان تھا، کہاں بنگلہ دیش تھا، کہاں پاکستان تھا. آج پوچھ لیں جا کے کسی دنیا کے کوئی انڈیکیٹر. اور سب سے خطرناک بات جو آپ ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے. 0.8% پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم کبھی بجٹ میں نہیں رکھا گیا تھا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے. 0.8%. نتیجہ کیا ہے؟ ان پڑھ لوگ، ہیلتھ وائز انہیلدی لوگ، ان کا کیا فیوچر ہے؟ صرف اشرافیہ کے لیے آپ نے ایک بڑا زبردست ایک بنایا ہوا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان کے تو بسیں ہیں. تو
بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ پولیٹیکل سولوشن نہیں لے کے آئیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے، میں لاسٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل لیجیٹمیسی سے. پولیٹیکل لیجیٹمیسی آف ناٹ 2 or 3 persons بٹ دی انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ. اگر پولیٹیکل لیجیٹمیسی نہیں آئے گی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تھینک یو ویری مچ. جی مصطفیٰ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین نے بڑی تفصیلاً ملک کے سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی. اپنا نقطہ نظر تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آپ کے ذریعے اس قوم کے سامنے رکھا. آج کی پریس کانفرنس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے پاکستانی عوام کے علم میں یہ بات لانا ضروری تھی کہ کل رات تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ ہوئی، اور اس مشاورتی اجلاس میں ملک کی اس پیچیدہ اور گمبھیر صورتحال پر کچھ مطالبات طے کیے گئے. بہت سی گفتگو ہو چکی، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مختصراً آپ کے سامنے ان مطالبات کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک جس بھنور میں پھنس چکا ہے، جس طوفان میں پھنس چکا ہے، جس آگ میں جل رہا ہے، اگر آپ نے اس کی تپش میں کمی لانی ہے تو پھر ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. ان پر عمل کیے بغیر نہ کوئی بات آگے بڑھے گی، نہ ہی پاکستان کے عوام مطمئن ہوں گے، نہ ہی بلوچستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں لوگ مطمئن ہوں گے. سب سے پہلی چیز جس کے اوپر مکمل کنسنسس رہا وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے حالات اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، وہ اس پر رنجیدہ ہے. وزیر اعظم محترم کل بلوچستان تشریف لے گئے، اس میٹنگ کے ہم نے فوٹیجز بھی دیکھے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا نہیں ہوا کہ جو مظاہرین اپنے لواحقین، اپنے ورثا، ان کے ورثا لاشیں لے کر جو کوئٹہ اور زیارت کی سڑکوں پر بیٹھے تھے کہ ان کے پاس چلے جاتے. زخمی جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہسپتال چلے جاتے. آپ نے ایک مخصوص بند کمرے میں بیٹھ کر میٹنگ تو کر لی، لیکن کیا وہاں پر پولیس کے جو اہلکار شہید ہوئے، عام لوگ جو شہید ہوئے، کیا ان کا اتنا حق بھی نہ تھا کہ ان کی دلجوئی کی جاتی، ان کے پاس جایا جاتا، ان کے بہتے ہوئے آنسوؤں پر اور ان کے زخموں پر مرہم رکھا جاتا؟ یہ حکومت لا تعلق ہو چکی ہے پاکستان کے مسائل سے، پاکستان کے لوگوں کے احساسات سے، اور ہم ان مخصوص بلوچستان کے حالات کے تناظر میں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت فوری مستعفی ہو. صرف یہی نہیں، جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ وہاں پر بہت شدت اختیار کر چکا ہے، اور یہ بات، یہ حق پاکستان کا آئین ہر شہری کو دیتا ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی بھی عدالتی فورم کے سامنے پیش کیا جائے گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسنگ پرسنز ہیں ان پر جو بھی الزام ہیں
ان کو فوراً عدالتی فورمز پہ پیش کیا جائے اور بلوچستان کی مخصوص صورتحال میں وہاں پر جو جتھے بنائے گئے ہیں، ڈیتھ اسکواڈز بنائے گئے ہیں، ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست ان کی حمایت سے، حکومت ان کی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہو جائے۔ یہ ہمارا باضابطہ مطالبہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں سیاسی اسیران کی تعداد درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ہے۔ ان سیاسی اسیران میں عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری صاحب، عمر چیمہ صاحب، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ، ایمان مزاری صاحبہ اور علی وزیر صاحب، ہادی چٹھا صاحب، ہم ان پاکستان کے تمام سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ صورتحال مزید نہ پاکستانیوں کے لیے، نہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہے۔ بلوچستان کی ہی صورتحال کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی صورتحال ہر پاکستانی کو پریشان کیے ہوئے۔ ہم تو حیران ہیں کہ اس ہارڈ سٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی خاطر آزاد کشمیر کی حساسیت کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ہارڈ سٹیٹس جس خطے میں ہم بستے ہیں وہاں پر اس کا قیام ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ایک آئین موجود ہے، اس آئین نے حدود و قیود طے کر کے رکھی ہیں، اسی کے اندر سب کو کام کرنا ہوگا، یہ ہماری رول بک ہے۔ اور آزاد کشمیر کے حالات کے تناظر میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس میں شامل جماعتیں آزاد کشمیر میں الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتی ہیں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار ہمدردی اور حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہاں پر معاملات گفت و شنید سے طے کیے جائیں۔ الیکشنز کروانے کی کنڈیوسو انوائرمنٹ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود نہیں ہے، اور اگر حکومت بضد رہتی ہے الیکشن کروانے پر تو وہاں پر خون خرابے کا اور مزید بدامنی کا خدشہ ہے۔ ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں الیکشن کیمپین پر جانے والے امیدواروں کے ساتھ کیا رویہ پیش آ رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پر مزید حالات خراب ہوں۔ تحریک انصاف پہلے ہی ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر چکی ہے۔ ہم ان الیکشنز کے التوا کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس وقت ایز وی اسپیک بلوچستان میں بھی دھرنے جاری ہیں، سڑکوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی دھرنا جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ ہم نے کل رات اس پر بھی غور کیا کہ بلا شبہ کہ اس پارلیمنٹ کی غیر نمائندہ حیثیت پر ہمیں بہت اعتراضات ہیں۔ صرف ہمیں ہی نہیں، میجورٹی پاکستانیز اس پارلیمنٹ کو اپنی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتے۔ اس کے باوجود یہ جیسی بھی گھسی پٹی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، یہ جیسی بھی کینگرو پارلیمنٹ ہے کہ اس کا فوراً ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔
جوائنٹ سیشن بلا کر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے کہ ملک کے حالات کس حد تک بگڑ چکے ہیں اور اس کے اندر ہم کس طریقے سے ایک قومی لائحہ عمل ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے اپنا سکتے ہیں. اور وہاں پر صرف ہم جوائنٹ سیشن فار دا سیک آف جوائنٹ سیشن، بریفنگ فار دا سیک آف بریفنگ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ فورم اس پر ان حضرات کو بھی ان سے پوچھا جائے، سیکیورٹی جن کے ذمے ہے، کہ ان چیزوں کو اب کریکٹ ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوگا، اور اگر اس کلیکٹیو ایفرٹ میں آپ اس گھسی پٹی پارلیمنٹ کو بھی اگر اس قابل نہیں سمجھتے تو پھر انفارچونیٹلی یہ معاملات پاکستان کی سڑکوں پر طے ہوں گے. یہ معاملات پہلے ہی 2 صوبوں میں آپ کے کنٹرول سے باہر جا چکے ہیں، اور پھر شاید آپ کے لیے مزید سنبھالنا اور حالات کو ان نہج سے واپس لے کر آنا ممکن نہ ہو. ان مطالبات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے حصول کے لیے بھی ایک طویل مشاورت ہوئی، اور اس میں کنسنسس اسی چیز پر پایا گیا کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا میں جلسوں کا انعقاد کیا جائے. 5 اگست کو عمران خان صاحب کی ناحق قید کے 3 سال مکمل ہو رہے ہیں. جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا اسکیجول اتحادی جماعتوں کے ساتھ مزید مشاورت کرنے کے بعد آپ سے شیئر کیا جائے گا، اس میں ان کے 3 سال مکمل ہونے پر بھی ایک احتجاج اور جلسہ اس میں شامل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ کل کے مشاورتی اجلاس میں تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے شرکاء کو علیمہ خان صاحبہ کی اس کمنگ ویک میں پاسبل کنوکشن کے پراسپیکٹ سے بھی آگاہ کیا. 342 کے سٹیٹمنٹس ہو چکے ہیں. فیئر ٹرائل تو ویسے ہی اس ملک میں اب رہ نہیں گیا. ہمارے سامنے متعدد کیسز ہیں کہ جن میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، شام ٹرائلز ہیں. اس حوالے سے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان اپنا یہ موقف رکھنا چاہتی ہے پاکستان کی عوام کے سامنے کہ پہلے ہی عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کی جماعت کے ہزاروں کارکن اس وقت سختیاں برداشت کر رہے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور ان حالات میں بھی اگر جبر نہیں رکتا اور مزید ان کی بہنوں تک بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے معاشرے پر اور ملکی سیاست پر اچھے نتائج مرتب نہیں ہوں گے. آنے والے دنوں میں ہم آپ سے یہ اسکیجول شیئر کریں گے، بہت جلد شیئر کریں گے، اور ان دی مین وائل ہم بلوچستان میں، کوئٹہ میں، زیارت میں جو لوگ اس وقت سڑکوں پر بیٹھے ہیں، اپنے ورثاء کی میتیں لے کر بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر میں جو احباب سڑکوں پر بیٹھے ہیں، ان کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دہشت گردی کی تعریف کرنی ہوگی.
جس اسٹیٹ میں یہ بات دہشت گردی میں نہ ہوتی ہو کہ اسمبلیوں کی سیٹیں باقاعدہ نیلام کی جاتی ہیں اور ذمہ وار ترین لوگ اس میں بیٹھتے ہیں. جب اسمبلیاں نیلام ہوں گی تو ایک شریف آدمی غریب آدمی اس میں تو حصہ نہیں لے سکتا. یقیناً ایسے لوگ اسمبلی میں آئیں گے جو یا تو ان کے پروردہ ہوں گے یا پھر بلیک منی کے مالک ہوں گے. یہ جو 3 سال سے حکومت چل رہی ہے اس کی آئینی قانونی حیثیت ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس قسم کی حکومتوں کے نتائج یہی نکلیں گے. یعنی بالکل آپ نے ہمارے اس کو جو آدمی بکتا ہے وہ وفادار ہے, جو آدمی اپنی رائے خریدتا ہے کسی اور سے وہ وفادار ہے, اور جو کارکن, جو غریب آدمی, جو سیاسی آدمی اپنی بنیادی انسانی حقوق استعمال کرتا ہے, جلوس نکالتا ہے, جلد سے کرتا ہے, جس کے آئین اجازت دیتا ہے, دنیا کا ہر مہذب ملک اجازت دیتا ہے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ اجتماع کرے, یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو. ان کو آپ سیدھا گولیاں ماریں گے اس کا نتیجہ ہی ہوگا. دہشت گردی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, دنیا کے تمام جو عظیم انسان ہیں, چاہے سیاسی انقلابی ہوں چاہے اولو العزم پیغمبر ہوں, وہ اس وقت کے حکمرانوں کی نظروں میں دہشت گرد تھے. بہت سو کو تو پیغمبران سمیت, نبیوں سمیت, رسولوں سمیت بہت سو کو تو قتل کر دیا گیا. دہشت گردی ہر جاری حکومت, ہر غلط حکومت اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو دہشت گردی کہتی ہے. دہشت گردی کو تو ہمیں ہر صورت میں ڈیفائن کرنا ہوگا. ہم دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف ہیں. اگر ایک آدمی یا ایک گروپ اٹھتا ہے, بندوق اٹھاتا ہے, لوگوں کو مارتا ہے, وہ بھی دہشت گرد ہے. اسٹیٹ بھی دہشت گرد ہو جاتی ہے. جس طرح کل اختر جان مینگل نے کہا, ایک شریف موسیانی سردار ہے, بڑے قبیلے کا وہ ہے, اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے فورسز, وہ شریف آدمی باہر نکلتا ہے, 2 بچے 3 بچے ساتھ ہوتے ہیں, فوراً بٹوں سے اس کی باقاعدہ کو استقبال کیا جاتا ہے, مرمت کی جاتی ہے. ان حالات میں جوان بیٹے اپنے باپ کو یوں دیکھیں, یقیناً وہ حرکت کریں گے. باپ کے سامنے اس کو گولی مار دی جاتی ہے, گولیاں مار دی جاتی ہیں. ابھی یہ ہمارے علاقے کا چودھری ہوتا ہے, مکھیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ تو ہزاروں لوگ منسلک ہوتے ہیں. جب اس کے سامنے ان کے مکھیا کو, ان کے ملک کو, ان کے سردار کو اس طرح پیٹا جائے گا اور ان کے بچوں کو گولیاں ماری جائیں گی تو ان کو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے. ہم نہیں چھیڑنا چاہتے, ہم ایمانداری سے چاہتے ہیں. پاکستان بہت کمزور حالت میں ہے. 2 دفعہ عوام نکلے پاکستان میں. ایک دفعہ جب بنگال ٹوٹا, ایک دفعہ جب بھٹو صاحب نے وقت سے پہلے الیکشن کا اعلان کیا, لوگ نکلے, مرد آباد زندہ آباد. بات چلتے چلتے بھٹو صاحب کی پھانسی تک پہنچ گئے. پاکستان ان حالات سے بہت کمزور ہے. خدا نخواستہ جس طرح زبیر بھائی نے کہا, اقتصادیات کی بات کی, یہ بپرے ہوئے غریب اگر ایک دفعہ سکڑوں پہ آ گئے اس کا بہت بھیانک نتیجہ ہوگا. نہ ہم سنبھال سکیں گے, نہ آپ کی گولیاں سنبھال سکیں گی. عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے, اس پہ توبہ کی جائے. آئیں پاکستان کو بنائیں, جس طرح کوکر صاحب نے آئیں بسم اللہ کریں. پاکستان ایک فیڈریشن کی حیثیت سے ان تمام لوگوں کو قبول ہے جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں. بلوچ ہے, پشتون ہے, کشمیری ہے, جو بھی ہیں سرائکی ہیں. صرف ہمیں دنیا کے سامنے یا ایک سوشل کانٹریکٹ کے سامنے آپ یہ گارنٹی دے دیں کہ آپ کے وطن میں جو کچھ ہے اس پہ پہلا حق آپ کے بچے کا ہے. یہ جو آپ لوگوں کے منرل مائنز پہ قبضہ کریں گے, جائیں گے, اس کا نتیجہ ظاہر ہے اس کا نتیجہ بربادی ہوگی. اور پھر دنیا میں خدا نخواستہ پاکستان کے اتنے دوست ہیں کہ پھر آپ کو اپنی مخالفین کو سنبھالنا, یوکرین نہیں سنبھل رہا روس کی بڑی طاقت کے باوجود, پھر آپ نہیں سنبھال سکیں گے. ڈونٹ پش
the Kashmiris, the Pashtuns, the Baloch, the Balochis, the Sindhis, اس کنارے تک مت پش کرو کہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن آ جائے. آئے بسم اللہ کریں. جی سر. صاحب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کنارہ نہیں آیا جس پہ آپ کہہ رہے ہیں ریاست کو ٹھیکہ نہیں دینا چاہیے عوام کو, لوگ دکھ رہے تھے باہر آ گئے تو پھر نقصان ہو جائے گا. تو 5 اگست کو جو آپ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں تو آپ دکھ رہے لوگوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ گھروں میں بیٹھے رہے جس طرح آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا لوگ گھروں سے پہلے نکلیں گے یا آپ لوگ پارلیمنٹ سے پہلے نکلیں گے؟ آپ سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. پوکر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے, ہم نے بسم اللہ کر کے محتاط انداز میں بلوچستان کے مسئلے سے کوئی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم جائیں گے لوگوں کے پاس, کوشش کریں گے کہ ایک بہت بڑا ابھار پیدا ہونے سے پہلے ہمارے موجودہ حکمران یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں اور ڈائلاگ کی طرف آئیں. ان میں وہ پتہ نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان ایک بڑی بات ہوگی اگر ہم وہاں جاتے ہیں, اور ہم جائیں گے ضرور. پشتون بلوچ اپنے اندرونی تمام معمولی اختلافات کے باوجود یہ طاقت رکھتے ہیں کہ پھر بلوچستان میں کسی کو بھی حکمرانی کرنے کا بالکل تصور بھی نہیں ہوگا. آپ لوگ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں یا نہیں؟ یہ آپشن تو ہو سکتا ہے, یہ آپشن تو ہو سکتا ہے. ہمارے میں اختر جان مینگل سے میں نے بات بھی نہیں کی, اتنے غیر اخلاقی لوگ ہیں. اختر جان کل گیا تھا پارلیمنٹ کہ میں نے اس پارلیمنٹ سے اتنی تنخواہیں لی ہیں, یہ پیسے واپس کر دو. یہ اقدام ہر لحاظ سے غلط ہے. کسی شریف آدمی کو اسے کہنا چاہیے تھا کہ کس چیز کے پیسے داخل کر رہے ہو. اختر جان وہاں قومی اسمبلی کا ممبر تھا, اسے عوام کا مینڈیٹ تھا. اس اسمبلی میں پاکستان کا ارب پتی نہیں گھس سکتا, اس اسمبلی میں پاکستان کا بڑا نواب نہیں گھس سکتا, اس اسمبلی میں پاکستان کا بدماش نہیں گھس سکتا. صرف وہ آدمی جا سکتا ہے جس کو عوام کا مینڈیٹ ہو. عوام کے مینڈیٹ پہ آئے ہوئے آدمی نے غصے میں یا پتہ نہیں کس میں کل فیصلہ کیا, پیسے دے دیے, یار لوگوں نے بٹوے میں ڈال دیے. خان صاحب انہوں نے مجھے نوٹس دیا کہ جمع کرو. کس تیرے باپ کے پیسے تھے؟ تیرے باپ کے تھے پیسے. مجھے پاکستان کے عوام نے منتخب کیا, اس کے لیے آپ نے لکھا کہ آپ کی یہ مراعات ہوں گی. اور جب میں نے استعفیٰ دیا اس دن کے بعد اگر میں نے لی ہے تو وہ ناجائز ہے. اس طرح ڈاکے ڈالیں گے. بات یہ ہے آپ ایک آدمی کے وہ خریدتے ہیں 30 کروڑ 40 کروڑ روپے پہ, ایک آدمی کو فادارہ خریدتے ہیں. یہ جو ساری اسمبلیاں بنی ہیں دنیا کو بھی پتہ ہے. یہ وقت آئے گا, اگر پاکستان ہوا اور ہوگا انشاءاللہ, یہ وقت آئے گا ان سے پوچھ گچھ ہوگی. 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ بیچتے ہیں آپ سیٹیں, اور وہاں لوگ مرے جا رہے ہیں. ان کے لیے آپ کے 10 لاکھ روپے ہم دے دیں گے, 10 لاکھ اپنی ماں کو دے دو یار. ہم یہ مطالبہ کریں گے, یہ جو لوگ آئے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ٹھیک کا مصطفیٰ نے کہ ہم حکومت کی مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے. ورنہ انشاءاللہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ شیر عوامی طاقت سے ہم انہیں مجبور کریں گے کہ وہ حکومتیں چھوڑ دیں گے. بالکل مجبور کریں گے اگر وہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کریں. آپ کہتے ہیں حزب اختلاف ہے, جی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہے. جی جماعت اسلامی کو کہ اسمبلی میں نہیں ہے لیکن وہ سڑکوں پہ ہے. جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیا اس تحریک سے پہلے آپ اپوزیشن کو جوڑیں گے؟ اپوزیشن جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. باقی اب کی مرضی جان تاریخ چلائے. آپ نے کہا کہ جس کو ہم اپوزیشن سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. پی کے کی قیادت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ووٹ انہیں عمران کی وجہ سے ملے اور عمران خان کا ہی ووٹ بینک ہے. عمران خان نے ہمارے سامنے, اور لطیف کوسا اس وقت جیل میں شاید یہ تھے, اور خالد یوسف چودھری بھی, اور بعد میں بھی کہتے تھے کہ اپوزیشن اتحاد فیصلے کرے گی. اور بعد میں ہم نے پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ اختر منگل اس کے علاوہ علامہ مل کر حکومت سے بات چیت کریں یا مذاکرات کریں, مکمل اختیار ہے.
لیکن عمران خان کی پارٹی کے لوگ گلگت الیکشن، کشمیر الیکشن، باقی جگہوں پر آج تک وہ بیک ڈور رابطے کر رہے ہیں، وہی کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے. تو آپ کس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کا مجھ سے منطق وہ نہیں بنتا، منطق نہیں بنتا. مجھ سے اس سوال کا پوچھیں جس کا تعلق میرے ساتھ ہو. کسی اور آدمی کی کوئی رائے ان سے وہ پوچھ لیں. میں عمران خان کی پارٹی کو اپنا ساتھی سمجھتا ہوں، دیو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. ہوتا ہے بہت لمبی چوڑی تماشوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پرواہ نہیں. جی دیکھیں خان صاحب نے یہ جو کہ میرے متعلقہ ہے، عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر مینڈیٹ دیا ہے محترم محمود خان اشرف صاحب کو، لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی، اور علامہ ناصر عباس صاحب کو، لیڈر آف دی سینٹ جو ہے اپوزیشن. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو ان کے ذمہ یہ بالکل لگا ہے. اور ہم نے پھر ایز اے پارٹی، پوری پارٹی، ہم نے ایم این ایز نے ان کا جو ہے نامینیشن دیا، میں خود اس پہ دستخط کیے، اور اسی طرح سینٹ کے علامہ ناصر عباس رضوی صاحب کو دیے. اور جو عمران خان صاحب نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے، بالکل ہم تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. یہ جو فیصلہ کریں بالکل ہم ان کے جو ہے جہاں تک فیصلہ کا ان کو اختیار جتنا دیا گیا ہے اتنا ہم ان کے بالکل ہم نوا ہیں اور ہم ساتھ ہیں. اس لیے تحریک چلائیں، بسم اللہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں. اور کوئی ایسا تو کشمیر کے نزدیک رہتا ہے یار. میں تو کشمیر کے نزدیک رہتا ہے بات کرتے. 15 جولائی کو ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا مارچ کا پروگرام، اس کا آغاز کرنے کا مظفر آباد کی جانب فیصلہ کیا. انہوں نے ہمیں خطوط بھی لکھے اور ہماری جو کاوش تھی ان کے پاس جانے کی، اس پر شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا مستقبل کا اپنا کیا پروگرام ہے اور کیا حکومت وہاں پر ہمارے اس مطالبے سے اگر دستبردار نہیں ہوتی الیکشنز کرانے کے، تو ظاہری بات ہے ہمیں پھر دوبارہ وہاں پر جانا پڑے گا. ہم جائیں گے، نہ صرف وہاں پر جائیں گے، الیکشنز کا جو عمل ہے آزاد کشمیر میں، وہ خدا نخواستہ جیسے میں نے پہلے کہا، وہ گلی محلوں میں لوگوں کی لڑائیاں ڈلوا دے گا. اس صورتحال سے بچنے کے لیے اگر الیکشنز کا التوا نہیں کیا جاتا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ وہاں پر دوبارہ جائیں. اور اگر حکومت ہمیں روکتی ہے جس طرح انہوں نے پہلے روکا، تو غیر جمہوری عمل تو یہ اپنی جگہ پر ہوگا ہی ہوگا. لیکن جہاں آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ بھی ایکسٹریم رویے اختیار کریں، پھر آپ ہمیں بھی ایکسٹریم رویہ اختیار کرنے پہ مجبور کریں گے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو.